بلوچستان میں جو ناراض بلوچ ہیں مختلف قبائل سے، مختلف پارٹیوں سے، مختلف گروہوں سے، ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز یہ چوتھی بار سویلین گورنمنٹ ایک انیشیٹو لے رہی ہے، اور اس کے لیے شاہ زین بگٹی صاحب کو مامور کیا اس کام کے لیے۔ یہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ماضی میں جو 2-3 ایفرٹس کی گئی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئیں، کیا شاہ زین بگٹی جو ہیں اس پوری چیز کو ہینڈل کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور ان میں ان کی بات سنیں گے کوئی؟ اور سب سے بڑا سوال جو کہ ظاہری بات ہے بڑے احتیاط سے پوچھنا پڑتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ صرف سویلین قیادت یا سویلین حکومت کا یہ کام اس سے ممکن ہو بھی سکے گا کہ جب تک اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی مکمل طور پر شامل ہوگی اور کوئی پالیسی کی ڈائریکشن کو بدلنے میں دلچسپی رکھتی ہوگی۔ جی شہزادہ صاحب، میں نے آپ کے لیے سوالات کا پورا انبار جمع کر دیا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ رضا رومی صاحب، آپ بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی کام میں۔ اور میں یہ میرا یہ ہے کہ سویلین قیادت جو ہے وہ جب تک ان کے طرف سے وہ نہ ہو وہ کوئی اس میں ٹانگ بھی نہیں اڑاتے ہیں۔ میری معلومات یہ ہے کہ میں کافی 1-2 ٹی وی پر یہ کہہ بھی چکا ہوں، اپریل میں غالباً اپریل کے فرسٹ ویک میں یا مڈ اپریل میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور 2-3 لوگ ہیں جن کے سے انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں۔ جاوید مینگل جو سردار اختر مینگل کے بھائی ہیں، اور جاوید مینگل ویسے نہیں مانتے ہیں لیکن ان کا ایک ملیٹنٹ گروپ بھی ان کا ہے، لشکر بلوچستان، جن کے لیے حکومت اور حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے شفیق مینگل بھی بنا کے رکھا ہوا ہے ان کے لیے کہ کسی وقت بھی ان کو تھریٹ کرنے کے لیے ان کو مولڈ کیا جا سکے۔ دوسرے نمبر پر خانف کلاب ہیں، جن کے بیٹے اس وقت 23 مارچ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ مکمل طور پر اس تمام معاملات میں اس میں شامل ہیں کہ وہ حکومت کے ایفرٹس کو اور ملٹری قیادت کی جو بھی ایفرٹ ہے بلوچستان میں اس کو سرائیں اور اس کو ہمیشہ سے پروان چڑھانے کے لیے کوشاں رہیں۔ تیسرا جو ہے برامدہ بگٹی ہے، جن کے شاہ زین بگٹی جن کے فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد ان کے بھائی ہیں، اور خانف کلاب کا تو اپنا کوئی گروپ تو نہیں، عام گروپ تو نہیں ہے، لیکن وہ کافی یو این میں بھی اور امریکنز کے ساتھ تھنک ٹینک اور ان کے ساتھ لابنگ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے۔ اب برامدہ بگٹی کا اپنا ایک گروپ ہے، وہ بھی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا گروپ جو ہے بلوچ ریپبلکن، جبکہ ان کا ایک گروپ ہے بلوچ ریپبلکن آرمی ہے اور وہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا گروپ ہے ان کا جن کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، وہ ہیں آپ کے بختیار ڈومکی جو شاہ زین بگٹی کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور نواب بگٹی کے واسے ہیں، اور ان کا بھی ایک گروپ ہے، وہ مانتے بھی ہیں، اور بلوچ ریپبلکن گارڈ۔ لندن میں بیٹھ کے ماننا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لوگ کاروائیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے بات کی گئی ہے، کافی گفتگو کافی حد تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بلکہ جو خبر ہے انہی کے علاقوں میں، انہی معتبرین انہی ٹرائبل لوگوں کے علاقوں میں جو خبر ہے، جو ان کے جو اتحادی ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جاوید مینگل آئے گا یا اس کا بیٹا نور الدین مینگل جو بہت ایکٹیو ہے یو این میں اور امریکن لابی میں، وہ یہ بھی انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے لابنگ کرتے ہیں، وہ آئیں گے، اور خان افقلات آئیں گے، بختیار ڈومکی آئیں گے، برامدہ بگٹی آئیں گے۔ اب رہی سوال جو آپ نے سوال یہ کیا کہ پہلے بھی اس طرح کوشش ہوتی رہی، بالکل کوشش ہوتی رہی ہے۔ 2000 میں یہ انسرجنسی سٹارٹ ہوئی جب نواب خیر بخش مری کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت کے سینئر جج تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے نواز مری صاحب، جسٹس نواز مری صاحب، جو ہمیشہ سے حکومتی اتحادی رہے اور نواب خیر بخش مری کے مخالف ترین لوگوں میں سے تھے۔ ان کا قتل ہوا تو نواب مری اور ان کے 5 بیٹوں کو، ماں سوائے چنگیز مری
جو اپنے والد سے اختلافات رکھتے تھے اور حکومتی کاموں میں ہمیشہ کوشاں تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے. ان کے سوا ایف آئی آر میں ان کے 5 بیٹوں کو اور ان کا نام ڈالا گیا. 18 مہینے وہ جیل میں رہے. اس کے بعد کوئٹہ میں بم بلاسٹ، راکٹ فائر، کینٹ پر راکٹ فائر یہ ہوتے رہے اور یہ چیزیں چلتی رہی. اور فلیئر اپ اس وقت ہوا جب نواب بگٹی کا قتل ہوا. نواب بگٹی کا واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر ان کی چنگیز مری یا نواب مری کے بیٹے جو ہیں، چنگیز مری کے بھائی بالاچ مری، ان کا بھی واقعہ اس طرح ہوا. اور اس کے بعد فلیئر اپ ہوا اور 2000 یہ آپ کے 9، 8، 9، 13، 14 تک تو بہت زیادہ یہ ہوا. مسنگ پرسنز اسی وقت آپ کو ملیں گے، بلٹ ریٹن باڈیز آپ کو ملیں گی، لوگوں کو مارنا، سویلین کو مارنا، حملے ہونا اور سرکاری املاک پر اور سیکورٹی فورسز پر کافی چیزیں ہوئی. تو اس وقت میں یہ تو ٹاسک دیا گیا جب چیف منسٹر بنے ڈاکٹر مالک بلوچ، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا جو وہ اکثر بتاتے، ہمیں بھی بتاتے تھے، بلکہ جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے ایک سیمینار میں کوئٹہ میں، انہوں نے یہ بات ان کے سامنے بھی کہی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی کوئی کام کیا، انہوں نے بالکل میں نے کام کیا، میں نے ان کے ایما پر یہ کام کیا اور میں نے جا کر برآمدہ مفتی سے بہت حد تک اس کو منا لیا تھا. اس کے کچھ ڈیمانڈز تھے، وہ لا کر میں نے تک پہنچا دیے. پھر اس پر پیش رفت کیوں نہیں ہوئی وہ میں نہیں جانتا ہوں، وہ یہ بتا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو مجھے اچھا، اور خانہ فلات سے بھی ملاقاتیں ہوئی، ہیربیار مری سے بھی ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی زیادہ چیزیں وہ نہیں. آڑے کیا آتا ہے؟ آڑے وہ لوگ آتے ہیں، آبسٹیکل وہ بندے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت فوج کے اور فوج کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اتحادی ہیں. اور وہ جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ آپ ان کو لے کے آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو لے کے آئیں گے تو پھر ان کو نہ لے کے آئیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے ضمانت کون دے گا، امن کی بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، قبائل اٹھ جائیں گے. ہمیشہ سے جو ملٹری قیادت ہے وہ پھر ڈبل مائنڈ ہو گئی کہ اچھا بھائی نہیں، انہوں نے ڈراپ کر دیا. اب دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ آئی واش ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جب ابھی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں یہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی اور یہ شرط لگائی گئی کہ جو انڈیا کے ساتھ نہیں ہے ان سے بات ہوگی. تو میرے خیال میں شاید وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ بڑا اچھا موقع ہے اگر انڈیا جن کو سپورٹ کرتا رہا ہے اگر وہ بھی آ کر یہاں پر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور مین اسٹریم میں شامل ہوتے ہیں تو یہ تو انڈیا کو بہت اچھا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ایک سلیپ آن دیئر فیس. بھائی آپ ان لوگوں کو پیسے دیتے رہے، ان کو کرتے رہے، آج تو دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی اس طرح کا نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ شرط اور شرائط بھی لگا دی تو اس کا مطلب آپ پھر، کیونکہ انڈیا بہت سے، یا تو آپ کے پاس آپ خود بھی کلیم کرتے ہیں کہ ڈوزیر ہم مختلف فورم پر رکھتے رہے انڈیا کے خلاف کہ کن کن کو سپورٹ دیتے ہیں، گلشن کے ساتھ تعلق کا. اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ایک آدھ رہ جاتا ہے، اس ایک آدھ کو لا کر آپ کیا وہ کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ برآمدہ بھٹی ہو، ڈاکٹر اعلیٰ نظر ہو جو اس وقت فیلڈ میں بھی ہے اور جو باہر بیٹھے ہیں، آپ یکسر سب کے ساتھ بات چیت کریں. جو نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں، ان کے خلاف تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ ڈنڈا گھما سکتے ہیں. لیکن جو آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کو منا سکتے ہیں. ان کے نخرے بھی ہوں گے، تھوڑے بہت نخرے آپ سہ لیں، لیکن آ کر سی پیک اور سی پیک کا جو روٹ ہے اس پر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو پھر آپ کے لیے یہ اریٹنٹس ہمیشہ اڑتا رہے گا اور بڑی مشکلات آپ کے لیے. یہ میری بہت اچھی بات، بہت عمدہ آپ نے پورا جو منظر نامہ ہے وہ بیان کیا. یقیناً میں نے بھی کافی کچھ سیکھا، آپ نے جو تازہ ڈیولپمنٹس بتائیں. میں چاہتا ہوں افتخار صاحب سے پوچھوں. افتخار صاحب یہ انیشیٹو تو بہت اچھا ہے، اور جیسے جی کہیے شہزادہ صاحب. صرف ایک بات، آپ اس کا اندازہ جو میں نے اپنی اس بات کو میں لنک کروں گا جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ لوگ ہمیشہ آڑے آئے ہیں کہ جو وہاں پر تمام پرک اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں. یہ مشکل لوگ ہیں، حصہ دار اور شیئر ہولڈر. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ میں اسی کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ شازین بگٹی کی نوٹیفیکیشن یہ ہوا کل کہ اس کو بنا دیا گیا پیس اینڈ ریکنسیلیشن بلوچستان میں، اس کا ایڈوائزر بنا دیا گیا.
آج سینیٹر جو سرفراز بھٹی ہیں جو اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہوم منسٹر رہے ہیں، اس وقت سینیٹر ہیں، وہ آج پرائم منسٹر میں مل کے، اور میری معلومات یہ جا کے انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے کہ آپ نے اس کو یہ بنا دیا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ کیا کرے گا، آپ نے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، آپ ان کو یہ آپ نے ٹھیک نہیں بنایا. تو یہ چیزیں دیکھیں ابھی سے ہی شروع ہو گئی. جی بڑی یہی بات جو ہے کہنا چاہا تھا افتخار صاحب سے جب بات کرتا. افتخار صاحب، آپ نے شہزادہ صاحب کی بات سنی، یہ بتائیے کہ کیا ایسی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے اس وقت کے ملک میں، ہمارے ہاں بلوچستان میں، یہ جو پوری ایک ڈسٹربنس ہے بہت سیریس قسم کی، اس کو ہم ہینڈل کر سکیں اور اس معاملے کو سیٹل کر سکیں اپنے باقی بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ؟ کاش پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے اندر سرداری نظام ختم ہو چکا ہوتا تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی. یہ سرداری نظام ہے، ایک بھٹی ابھی بتا رہے ہیں دوسرے بھٹی کے خلاف پرائم منسٹر کے آگے پیش ہو گیا ہے، یہ ان کا نظام ہے، یہ سرداری نظام ہے. اس کا کوئی تعلق نہ عوام سے ہے نہ عوام کے حقوق سے ہے. یہ سارا پیسہ جو لیتے ہیں گیسوں کا ادھر، کون عوام کے لیے خرچ کرتا ہے؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں. یہ وہی ہے، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ پاکستان کی حکومت کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو آنکھیں دکھانے والے وہ سارے سردار ہیں. ماسوائے اللہ نظر کا ایک جو نام لیتے ہیں، ایک نام ایسا رکھ لیں، وہ بیچارے ان کے ساتھ چلتے ہیں، باقی سب سردار ہیں، تمام کے تمام سردار ہیں. وہ پاکستان کی حکومت کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو اقتدار دے دو تو دوسرے سردار جو ہیں اس قسم کی تنظیمیں بنا لیں گے. میں تو بلیو کرتا ہوں ہر وہ شخص جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یقین رکھتا ہے، پاکستان کی موجودہ سرحدوں میں یقین رکھتا ہے، ہی از ویلکم، اور جو نہیں رکھتا میرے لیے وہ قابل قبول نہیں. جی سولنگی صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیا اس کے اوپر سمجھتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ آپ اپنا تبصرہ دیں، میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے افتخار صاحب، یہ سرداری نظام کی علت جو ہے اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے، لیکن اگر آپ بات کریں بلوچ لوگوں سے یا دیگر لوگ جو بلوچستان میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسئلے کا ایک پہلو ہے، اور بہت اصل جو مسئلہ ہے دوسرا پہلو کیا ہے سر؟ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دیکھیے دوسرا پہلو کیا ہے؟ نہیں، دوسرا پہلو یہ ہے نا کہ جو وہاں پہ جو پیسے ہیں، جو دولت ہے، جو گیس ہے، یہ اس کی رائلٹی ہے، میں لے رہا ہوں، آپ لے رہے ہیں، ان کو مل رہی ہے، یہ کہاں خرچتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ بہت عجیب سی بات ہو جائے گی. میں ذاتی طور پہ اس رائلٹی کے خرچ ہونے کو جانتا ہوں کو کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے. قسم ہے کہ یہ اپنے عوام پہ خرچ کیوں؟ بھائی ان کی زمینوں کے نیچے سے آئی نا، تو زمینیں بھی تو سرداری نظام کی وجہ سے زمینیں ان کے پاس ہے نا. جبکہ میں ذاتی طور پر بلیو بھی نہیں کرتا جاگیرداری کے. میں تو جاگیرداری کا مخالف ہوں. جب میں جاگیرداری کا مخالف ہوں تو میں سرداری نظام کا بھی مخالف ہوں. جب میں اس نظام کا مخالف ہوں تو اس زمین کے نیچے سے پیدا ہونے والی گیس، دولت، سونا، ڈائمنڈ، میں اس کا حقدار سمجھتا ہوں اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کو، سرداروں کو نہیں. وہ عوام کی دولت ہے، قومی دولت ہے، اس وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ملکیت ہے. جی سولنگی صاحب پلیز. میں دیکھیں جی، پاکستان کے اندر بلوچستان سے باہر کوئی سوشلسٹ نظام تو نہیں ہے، طبقاتی نظام ہے. پنجاب کے اندر بھی ہے، پنجاب کے اندر بھی بڑے زمیندار ہیں، ساؤتھ پنجاب میں ہیں، سندھ کے اندر ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ طبقاتی نظام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی بلوچستان میں کیونکہ سرداری نظام ہے اس لیے جو بلوچستان کے ایک وفاقی اکائی کے طور پر جو ان کے حقوق ہیں ان کو آپ پامال کریں. دیکھیں ایک منٹ سولنگی صاحب، ایک منٹ. میں کسی کے بھی وفاقی حقوق کی پامالی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں وفاقی حقوق ہیں عوام کے. نہیں وہ بالکل آپ کا موقف آ گیا ہے. افتخار صاحب، سولنگی صاحب آپ نے اپنی بات مکمل کیجئے پلیز. جی میں صرف یہی کہوں گا کہ سرداری نظام بالکل مسئلہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ جاگیرداری نظام ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں ایک مسئلہ ہے، جس طریقے سے کرونی کیپٹلزم ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے پورے ملک کے اندر ہے. یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہے، اس کی طرف اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم
हमें कोई तकलीफ हो। मेरे ख्याल में जो तमाम जो बलोच ग्रुप्स हैं, वो चाहे अलहदगी पसंदी का प्रचार करते हैं, चाहे पाकिस्तान मुखालिफ बात करते हैं, कोई मुस्तकिल दोस्त और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होते। रियासत को अपनी ताकत, जो तजादात हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। बलोच जो है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान पर बोझ है। बलूचिस्तान का जो सूबा है वो वसाइल से मालामाल है, उनको राजी किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ये हमारी बिल्कुल बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है कि 70 साल में हम उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर नहीं कर सके। मुख्तलिफ अदवार में उन पर चढ़ाई हुई है, अयूब खान के ज़माने में भी हुई है, उसके बाद भी हुई है। ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं समझता हूँ कि जो इफ्तिखार साहब ने बात कही, इस हद तक कि वहाँ के अवाम की हकमियत, वहाँ के अवाम के हुकूक जो हैं, माशी, सियासी, सकाफती, लहसानी हकूक जो हैं, वो जब तक नहीं उनको मैसर होंगे, जब तक ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रहेगा, लापता अफराद का मसला हो, या जिस तरह से आपको मैस ग्रेव्स मिली हैं या लाशें मिलती हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक अच्छा आगाज हुआ था 18वीं तरमीम के, वो एक वो इस सफर का पहला कदम था, उसके बाद रुक गए। अब तो उसी को रिवर्स करने के चक्रों में है। अब हमें आगे बढ़कर बलूचिस्तान के लिए 18वीं तरमीम की 20वीं 23वीं तरमीम लानी चाहिए। जी can I say add one thing? प्लीज डू। एक 1970 और 2021 में बात कर रहे हैं। ये सारा दौर बलोचों, पख्तूनों और वहां के रहने वालों का है। चीफ मिनिस्टर वो थे, मिनिस्टर वो थे, फेडरल मिनिस्टर वो थे, गवर्नर वो थे, सेनेटर वो थे, सूबाई असेंबली के रुकन वो थे, कौमी असेंबली के रुकन वो थे। अब भी अगर कोई और बुरा है, लेकिन इफ्तिखार साहब देखिए, नहीं आप बिल्कुल, आपकी बात बजाय है, मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना। एक सरदार को, आधों को अपने पास रख लिया, आधों को बागी बना दिया। अब देखिए बुगटी साहब जो थे, नवाब अकबर बुगटी साहब को ही देख लीजिए, उनसे बड़ा कोई पाकिस्तान का में यकीन रखने वाला बंदा नहीं था। हर हुकूमत में वो रहे, हर दौर में आप उनकी देख लीजिए। बाद में उनका जो एक स्टांस, यहाँ पे उन्होंने स्टैंस ले लिया, एक चीज पे वो अड़ गए अपनी, जो भी वो था, और फिर मुशर्रफ किसने फिर जिस तरह से उनका कत्ल हुआ। मैं किसी जुल्म की हिमायत नहीं करता रजा, ना मैं उनके हकूक की मुखालफत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि उनके मुश्किलात की वजह उनके सरदार हैं। हाँ, अब सरदार दो धड़ों में है, सरदार दो धड़ों में है, ये बात मैं साबित करना चाहता हूँ और यही मेरा मौक़िफ़ है। उनकी मुश्किलात की जिम्मेदारी ना आप पर है, ना मेरे पे, ना सुरंगी पे है। उनकी मुश्किलात के जिम्मेदार वो सरदार हैं जो नहीं चाहते कि वो लोग उनके मुकाबले में खड़े हों, वो तालीम हासिल करें, वो पढ़ लिख जाएं और वो उनकी सरदारी को और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करें। क्योंकि जो सारा पैसा दौलत का है ना कॉन्सेप्ट, उन्हीं के पास है। गरीबों के पास तो भेड़े हैं, बकरी हैं, चरवाए हैं और कुछ बड़े शहर हैं। यही है ना सूरत-ए-हाल। नहीं, वो भी है। 1970 से लेके 2021 तक आपका ख्याल है वफाक ने पैसा ही नहीं दिया, एनएफसी अवार्ड ही नहीं हुए, उनको कोई दौलत नहीं दी गई। लेकिन बात ये है ना इफ्तिखार साहब, देखिए मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सरदारी निजाम तो भुट्टो साहब ने उसका ऐलान कर दिया था खत्म होने का, अगर आपको याद हो, मुझसे बेहतर पता है, तो उसमें बहुत छोटा था, शिक्षक जो उनका सबसे बड़ा ताकत का चश्मा था, पैसा इकट्ठा करते थे, उसको एबॉलिश किया, इसलिए इन्होंने भुट्टो को माफ ही नहीं किया। जी, तो असल बात है ना कि हमारी रियासत जो है उसका क्या रवैया रहा है, उसकी क्या मिसगिविंग्स रही हैं, वो एक लंबी बहस है। हमारा शहजादा साहब अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज आखिरी आपका कमेंट चाहिए होगा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जरा ज्वाइन कीजिए। आखिरी कमेंट ये है कि हमें ये बताइए, क्या शाहजैन बुगटी साहब से ये हो पाएगा या नहीं? एक ही बड़ा सादा सा सवाल है। जी, मैं आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, जी बिल्कुल आ रही है। वाली बात से पहले सिर्फ मैं एक बात कर लूं, सिर्फ एक छोटी सी बात।
افتخار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تمام چیزیں تو ہیں, لیکن کیا یہ سردار سوٹ نہیں کرتے ہیں ان کو, اسٹیبلشمنٹ کو؟ خود آپ کا جنرل مشرف کہتا تھا 72 سردار میرے ساتھ ہیں, یہ 3 سردار بدماش ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ پھر ہم لمبی بحث میں چلے جائیں گے. صرف میرا کمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کس نے روکا ہے کہ وہ ایک تھانے تو کھول سکتے ہیں ان کے سرداروں کے ایریا میں, اسکول کالج کیوں نہیں کھول سکتے ہیں, یونیورسٹیاں کیوں نہیں کھول سکتے ہیں؟ تو مقصد اگر آپ کا خود بل نہیں ہے اور آپ چاہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ڈیوائڈ اینڈ رول, اور آپ چاہیں کہ سنڈیمونین پالیسی, کہ سنڈیمن نے بھی یہی کیا تھا نا, کہ وہ جب ادھر آیا اور اس نے جو ہے وہ یہاں میر معتبر ہیں اور سردار کو ساتھ لے لیا اور اس کو کہا کہ یہ 10-20 بندے ہوں گے جو آپ کی حفاظت کے لیے ہوں گے, لیکن آپ کے ایریا میں کوئی جو ہے تاج برطانیہ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی بھی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے. اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ تو بات یہ ہے کہ شاہزین بگٹی, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے گا. اس کو ابلائج اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے اس کے چھوٹے بھائی جو اس نے ابلائج کیا کہ پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ووٹ وہ ٹکٹ دے دیا تھا ایک سینیٹر کو, اور وہ سینیٹر صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کا جوائن نہیں کر سکے لیکن دے دیا, جس پر کافی رد عمل ہوا. پھر ٹکٹ واپس لے لیا, لیکن اس بندے کو انہوں نے وہ یہ کرتے رہے کہ اس کو کامیاب کرایا, اور پھر خان صاحب نے اس کو شامل کر دیا اپنے اس میں. اب یہ تمام چیزیں جب اس کو کر دیا تو ووٹ کس نے دیا؟ بگٹیوں نے ووٹ اس کو دیا. جب اس کو دیا تو انہوں نے بات بھی مانی, اور صاحب بگٹی کو یہ صلہ دے دیا گیا, اور ان کے چھوٹے بھائی کو لوکل باڈیز کا انچارج ایک منسٹر بنا دیا گیا بلوچستان میں. تو مجھے نہیں لگتا زیادہ. ایک چھوٹی سی میری ایک وہ ہے, ایک مجھے ایک وہ ڈاؤٹ ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں شاید یہ ہو کہ جب تھوڑے سے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ذرا کچھ خلاف تھی شاہزین بگٹی کی, اور شاہزین بگٹی کو وہ روکتے تھے کہ اپنے علاقے میں آپ نہیں جائیں گے, امن امان آپ خراب کریں گے, اس وقت اس پہ الزام یہ تھا کہ شاہزین بگٹی اور برآمدہ بگٹی کی ہمارا آڈیو رابطہ منقطع ہو گیا. بہرحال شہزادہ صاحب کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ, اور ہم جو ہے ناظرین آپ کے سامنے مختلف بلوچستان کے جو مسئلہ ہے اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے ہمارے تمام تر پینلسٹ نے کیے. افتخار صاحب نے سرداری نظام کے جو مسائل ہیں اور جس طرح سے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہوتی ہے اس کا ذکر کیا. سولنگی صاحب نے ریاست اور انسانی حقوق کے تحفظ کی جو ذمہ داری ہے اس کا ذکر کیا. شہزادہ ذوالفقار صاحب نے وہاں کی مقامی سیاست, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی انفلوئنس ہوگا. جی تو تھینک یو شہزادہ صاحب. میں پروگرام کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ شاہزین بگٹی کا یہ بس کا کام نہیں ہے, یہ بہت سارے اور لوگوں کی بھی رائے ہے. اگر واقعی میں عمران خان صاحب سیریس ہیں, اگر واقعی میں جنرل باجوہ سیریس ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ایک قومی کمیشن قائم کریں جس میں کہ وہ لوگ آئیں جہاں پہ ناراض بلوچ رہنما ورکرز سب ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوں, عام معافی دے کر لوگوں کو لایا جائے. اگر آپ ٹی ٹی پی کے دفتر کھلوانے کی بات کر رہے تھے, اگر آپ اور لوگوں کو معافیاں دے سکتے ہیں, اگر آپ ان لوگوں کو جو ہے عدالتوں سے چھوڑ سکتے ہیں جو غنڈہ گردی کرتے ہیں سڑکوں پہ, تو بلوچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی اپنا سمجھیے اور ان کو موقع دیجیے اور پاکستان کو مضبوط کیجیے, نہ کہ اس میں نفاق اور آپس میں دوریوں کو ہوا دیجیے. یہ وقت ہے ہمارے ملک کو مضبوط کرنے کا, جو بیرونی خطرات میں ہم اس وقت ہمیں لاحق ہیں, نہ یہ کہ ہم ایک تو اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف جو ہے ایک رائے عامہ جو ہے اس کو منظم رائے عامہ کو ہوا دیں. اسی کے ساتھ آج کے لیے خدا حافظ, اور کل شب 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. افتخار صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سولنگی صاحب تھینک یو فار دا کامنٹس, اور خدا حافظ.